نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على ماهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعد النبي كان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے میرے اس عنوان کو بہت ہی بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسے چند باتیں، عنوان بہت ہی معقول اور اسلام کے نقطے سے اہم مسائل اور فضائل اس مہینے کے آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں اور میرا چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست و احباب میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو ایسے معلومات حاصل ہوں گے کہ آپ حضرات اس سے پہلے آپ کسی بھی معلم سے نہ سنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق بات کہنے پر اور آپ کو حق بات سننے پر اور اسے سن کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس ماہ مبارک کے چند فضائل اور مسائل کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جس طرح سے اس مہینے کے فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مہینے میں کی جانے والی تمام عبادتوں کا اجر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادا کی جانے کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس کا اجر اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے وراء الورا ہیں، اپنے صفات میں رحمان بھی ہیں، غفور بھی ہیں، شفیق بھی ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات میں حائل ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا پہلا حصہ رحمت کا یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہوا چلا جا رہا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عشرے کے اندر اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ کر اس کے اندر کے تمام عبادتوں کو بجا لا کر روزوں کو رکھا، تراویح کو جس طرح سے پڑھنا تھا پڑھا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی کثرت سے جو ہے اس کی تلاوت کی، لغو باتوں سے بچ کر اللہ کے دربار میں آہوزاری کر کے اس عشرے کو گزارا، وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے 2 عشروں کی قدر کرتے ہوئے تمام اس کے فضائل اور برکات سے فیضاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آگے کی بات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سرسری طور پر ترجمہ کروں، اور حدیث کی جو شرح میں نے بیان کی ہے اس کا مطلب آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں، تاکہ تمہیں آئندہ جو مضمون آپ حضرات کے سامنے مسائل اور فضائل آ رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاوے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 سب سے پہلے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی تابعداری نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ صحیح ترجمہ ہے۔ دوسری حدیث میں نے دوسرا جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمایا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی نماز کے اندر آپ جو ہے نماز کے اندر اپنا چہرہ مسجد قبلے کی طرف رکھیں، سیدھا رکھیں، سجدے کی جگہ رکھیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ حضرات ان دونوں آیتوں کے ترجمے کو بغور سماعت فرمائے رکھیں اپنے ذہن کے اندر۔ میں نے ایک پہلی حدیث پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین علی ماہدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت تم پر لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، ما کان بعد النبی کان عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ میرے بعد کسی کو نبوت دینے کا چاہتا تھا تو وہ ہوتے عمر۔ بہر کیف میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو 3 عشرے اس مہینے کے اندر ہمیں عطا فرمائے ہیں بہت ہی اہم ہے۔ اس میں ایک عشرہ ہم سے گزرتا چلے گیا، یہ تو رحمت والا عشرہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس مہینے کی اللہ تبارک و تعالی نے 2 عبادتیں خاص طور پر ہمیں عطا فرمائی۔ ایک تو اس کا دن کی عبادت روزہ کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے اس کی عبادت رات کی جو قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح کہلاتی ہے۔ روزہ اسلام کے اندر شرعی نکات کے لحاظ سے سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا امت پر۔ صحیح البخاری، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے تعلق سے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس بات پر غور کریں، من قبلکم لعلکم تفلحون۔ من قبلکم کا مطلب جو پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا اور تم پر بھی ہم نے فرض کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ پہلی امت پر رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں پر یوم عاشوراء اور یوم بیضا کے روزے فرض تھے، نہ کہ رمضان کے روزے، یعنی مہینے کے 3 دن کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض تھے پچھلی امتوں پر۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا مہینہ اتارا، رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان روزوں کی جو ہے نفی فرمائی، نفیل کے درجے میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں سے پہلے ان ایام بیضا کے روزے، یوم عاشوراء کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بیضا کے روزوں کو نفل کے درجے میں رکھا، اور ہر مہینہ 3 دن جو ہے 13، 14، 15ویں دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ جو لوگ روزے سے انکار کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ پا کر بھی روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اسلام کا رکن ہے، اس کا منکر کافر کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی حدیث شرح صفحہ نمبر 856 میں لکھا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، جو حضرات اس سے انحصار کرتے ہیں وہ منکر اسلام کافر کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، روزے میں 3 چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے روکے رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، انشاءاللہ میں ہر بات پر آپ کو ایک حدیث کی دلیل دیتا جاؤں گا، سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ اللہ اکبر۔ فحش باتیں، گالی گلوچ، زور آواز بکنا، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب چیزوں سے روزہ دار کو بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
ایک اور حدیث کا مفہوم ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت ابن عبدالسلام سے مروی ہے اور حضرت ابو شیخ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ دار خبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس وقت ان کی منہ کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے روزے داروں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار خبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضری دیں گے تو اس وقت ان کی منہ کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوں گی۔ اسی حدیث کے ذیل میں اسی عنوان کے تحت حضرت ابن صلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی میں روزے داروں کی منہ کی لعاب اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ بہتر ہوگی۔ صحیح البخاری صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان تو ساتھیوں، روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو پا کر آدمی خالص اللہ کا لیے، اللہ کے ڈر سے اپنی تمام خواہشات کو درکنار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب روزے میں انسان رہتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت سلمان بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت روزہ دار جنت کے 8ویں دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی اتنی قدر ہوگی، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جنت کا جس کا نام ہے ریان ہے، اس دروازے سے داخل ہوں گے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا روز قیامت۔ اللہ اکبر، صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1770 پر 9۔ دوستو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دن کی عبادت روزے کے چند فضائل تھے۔ آئیے اس کے جو ہے مسائل اور کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا، چند باتیں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں، مندرجہ ذیل اشیاء جات سے روزہ نہیں ٹوٹ جاتا۔ انسان آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، دوسرا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرط کہ اس کے کان کا پردہ ٹھیک ہو، چوتھا ڈراپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پانچواں انسولین لگانے سے یعنی انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، سر کے بال کاٹنا یا ہاتھوں یا پیروں کے ناخن کاٹنے سے بھی نہیں روزہ ٹوٹ جاتا، جسم پر یا سر پر تیل لگانے سے بھی نہیں روزہ ٹوٹتا، اور اچانک احتلام ہونے سے بھی نہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ آج جو ہے مشق اور جو ہے لوگ آج شک و شبہ میں رہتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے کسی کو کچھ جو ہے نسخ ہونے کی وجہ سے جو ہے احتلام ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پانی نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ناک سے اچانک خون بہانے سے بھی نہیں روزہ ٹوٹتا، خود بخود قے آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کسی انسان کو دینے سے یعنی انسان کسی کی ضرورت کو پورا کرنے پر اپنے کا خون جو ہے کسی کو دیتا ہے تو اس وقت بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خون کی جانچ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خون کی جانچ کرواتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ چند جو ہے مسائل روزہ نہیں ٹوٹنے پر ہے، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کے جو ہے یہ مسائل تھے، یہ چیزیں تھے۔
آئیے اب جس چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو چیزیں کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، حدیث کی رو میں آتا ہے وہ چیزیں مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا جو ہے سگریٹ، تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کا استعمال کرنے سے، یعنی ناک کے اندر انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، ناک کی سیدھا کنیکشن جو ہے معدے سے ہوتی ہے، اور جو ہے جب ناک میں دوا ڈالا جاتا ہے تو سیدھا جو ہے وہ اپنی سانس کی نالی سے معدے میں جاتا ہے۔ روزے کا تعلق جو ہے اللہ کے رب تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ 3 چیزوں کا نام ہے، کھانے پینے سے، جمع کرنے سے۔ کھانا کھاتا ہے تو جب جو انسان معدے میں جاتا ہے، معدے میں جانے کے بعد اس سے قوت پیدا ہوتی ہے، اس لحاظ سے جب ناک میں دوا ڈالی جاتی ہے تو سیدھا جو ہے ناک سے معدے میں جاتی ہے، معدے میں جانے سے جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ناک میں نہ دوا ڈالیں، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ پہلی عبادت جو دن کی تھی روزہ، اس کے تعلق سے چند مسائل اور جو ہے فضائل میں نے احادیث کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ آئیے اس کی دوسری عبادت، جسے رات کی عبادت قیام اللیل کہتے ہیں، جو تراویح ہیں، اس کے فضائل اور انشاءاللہ اس کے مسائل کے تعلق سے چند الفاظ آپ حضرات کے گوشے گوار کرتا چلوں۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس ماہ کی جو دوسری خاص عبادت ہے وہ رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، جسے ہم تراویح کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، تراویح کی نماز شریعت میں امت کے مردوں اور مستورات کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ غور سے سنیں، اسلام میں تراویح کی نماز امت کے تمام مرد حضرات اور امت کی مستورات کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار ایک کے پیچھے ایک پڑھی، یعنی ایک کے پیچھے ایک پڑھی، اس سے جو ہے بلا ناغہ نہیں کی۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا پڑھنے والے کے لیے اللہ ثواب لکھیں گے، چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ یعنی وہ نماز ہے جسے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے اور چھوڑنے پر گناہ گار ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ امت کے تمام حضرات پر، مرد اور حضرات اور خواتین پر جو ہے یہ نماز سنت مؤکدہ جو ہے رکھی گئی ہے۔ اس کا وقت نماز عشاء کی فرض کے بعد سے لے کر سحری کے آخری وقت تک رہتا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں یا اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں، مستورات اپنے گھروں میں اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ پورے مہینے کی راتوں کو مسجد میں، اگر قرآن ختم کیا جا رہا ہو تو مسجد میں پورا مہینہ تراویح پڑھیں۔ تعداد اس کی 20 رکعت ہے۔ اگر کوئی شخص 1 یا 2 3 رات نماز پڑھا، بعد میں اسے چھوڑ دیا، تو ایسا کرنے والا شخص گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ماہ مبارک کے اندر 1 یا 2 دن یا 3 دن تراویح پڑھا اور اسے چھوڑ دیا تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ دوستو، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس نماز کی کتنی تعداد ہے، یعنی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس نماز کی تعداد 20 رکعت ہے۔ دوستو اور عزیز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اس میں جو ہے چند حضرات کا عقیدہ ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، اور امت کا
99 طبقہ 99% طبقہ امت کا، پوری امت کا، پوری جو ہے جمہور علماء کا، پوری صحابہ کا، پورے تابعین کا، پورے تابع تابعین کا اس پر متفقانہ رائے اور اجماع ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، نہ کہ 8 رکعت۔ جو حضرات 8 رکعت کے حائل ہیں، انشاءاللہ میں ان کی جو حدیث انہوں نے جو پیش کرتے ہیں وہ حدیث کا بھی آپ حضرات کے سامنے خلاصہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، ثم انشاءاللہ تعالی 20 رکعت کے تعلق سے مضبوطی دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، سماعت فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے اس کے چند فضائل آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی تراویح پڑھنے والے کو کیا اجر دیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں لکھی جائیں گے۔ اللہ اکبر! تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تراویح کی نماز پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تراویح کی نماز پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا جس کے دیوار کا گارا سونے چاندی کے پانے سے بنا ہوگا، اور 60,000 سونے چاندی کے بنائے ہوئے دروازے ہوں گے، اور اللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے پر رشک فرماتے ہیں اور اپنے ملائکوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ ہم سب کو اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت تراویح کی آئی ہے کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں۔ تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر نیکیاں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ روز قیامت اس ہولناک منظر میں اگر کسی کو ایک نیکی کی کمی ہو جائے گی، نہ تو اس کا باپ بیٹے کو دے گا، نہ بیوی شوہر کو دے گا، نہ ماں اپنی اولاد کو دے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت نیکیوں کی کمی کی وجہ سے انسان ترستا رہے گا۔ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، تو حساب لگا لیں 20 رکعت کے سجدوں پر 40 سجدے آئیں گے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے، 20 رکعت میں 2 دگنا 40 سجدے ہو گئے۔ 40 سجدوں پر 1500 سے آپ ضرب کر لیں تو آپ کی کتنی نیکیاں ہو گئے۔ اگر آپ نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں، آپ خود جو ہے اس پر محاسبہ کر لیں۔ اگر 8 رکعت پڑھی جائے گی تو ہماری نیکیاں کتنے ہوگی؟ اگر 20 رکعت ہم تراویح پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنے نیکیاں لکھی جائیں گی؟ خود محاسبہ کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آئیے انشاءاللہ 20 رکعت کی دلیل مع حدیث آپ حضرات کے سامنے سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 20 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ 3 دن نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں پڑھائی، اس کے اندر 20 رکعت پڑھائی تھی۔ میں نے سب سے پہلے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدین علی مہدین۔ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری سنت جس طرح سے تم پر لازم ہے، اسی طرح سے میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں اس کی تشریح کرنے سے پہلے چند احادیثات
آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھائی تھی۔ کتاب کا نام، پہلی حدیث، کتاب کا نام مصنف ابن شیبہ، یاد رکھیں مصنف ابن شیبہ، اس کے کاتب ہیں جناب ابراہیم ابی ابن شیبہ، اس کے کاتب ہیں جناب ابراہیم ابی ابن عثمان شیبہ۔ یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا ہے، اسماعیل بخاری صاحب، ان کے استاد ہیں ابراہیم ابی ابن عثمان شیبہ، اس کو یاد رکھیں۔ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا انہوں نے، حدیث کے کلمات ہیں، سماعت فرمائیں، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعت و وتر۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعت نماز پڑھی اور 3 رکعت وتر پڑھا ہے۔ یہ پہلی حدیث کی دلیل۔ دوسری حدیث حضرت امام ابو القاسمی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یوسف سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغور میرے احادیث اور راوی کے نام سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو خلل نہ ہوئے کہ آج جو امت کو غلط راہ پہ لے جانے کا جو کام کیا جا رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث حضرت امام ابو القاسمی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یوسف سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے حجرے سے تشریف لائے اور مسجد نبوی کے اندر اور ہمیں 24 رکعت نماز پڑھائی، اس میں 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھائی اور 20 رکعت تراویح کی نماز ہمیں پڑھائی۔ یہ دوسری دلیل آپ حضرات کے سامنے۔ تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہمیں تراویح پڑھائی جو 20 رکعت پر مبنی تھی، اور اس کے ساتھ تراویح بھی پڑھائی۔ 23، 25 اور 27 کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی اور اس کے اندر 3 رکعت وتر بھی ہمیں پڑھائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی حدیث کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن اس میں جو ہے انہوں نے مختصداً یعنی جان بوجھ کر اس کے اندر جو ہے تراویح کی تعداد کو نقل نہیں کیا، بس 3 دن نماز پڑھائی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ آئندہ آپ کے حضرات کے سامنے وہ جو ہے حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ تیسری حدیث یا چوتھی حدیث سماعت فرمائیں، کتاب کا نام ہے مسند زین العابدین، اللہ اکبر، مسند زین العابدین، اس کے کاتب ہیں زین العابد۔ زین العابد کون ہے؟ اس کا حسب نسب سماعت فرمائیں، سند جو ہے زید بن علی، زید بن علی بن حسین بن علی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ حدیث زین العابدین سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ حدیث بالکل جامعہ اور صحیح الحدیث پر مبنی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ
اس کے راوی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھے، اور وہ حدیث صحیح ہو اور وہ بات جھوٹی نہ ہو اور وہ حدیث صحیح المحدث ہو، اس پر ساری امت کا اتفاق ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ حدیث صحیح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح ہے۔ اگر جو لوگ اس حدیث کے منکر ہیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے منکر ہیں۔ سمجھو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے گھرانے کے منکر ہیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں تو اللہ کے منکر ہیں، تو ان کا جو ہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے جو ہے ان کو اہل حدث کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 4 احادیثیں رکھے ہیں بادلیل، اور ایسی سند کے ساتھ، ایسے راویوں کے ساتھ کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ آپ اٹھا کر وہ جو ہے کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے جو 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھانے کی جو حدیث پیش کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں تعداد جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اسی حدیث کو صحیح البخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت مالک ابن شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، آپ 3 دن باجماعت تراویح پڑھائی، 23، 25، 27۔ اس حدیث میں گنتی شمار نہیں کی گئی ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے گنتی کے اعتبار سے، جو پہلے میں نے جو ارشاد فرمایا اس میں گنتی جو ہے کی گئی ہے، اس حدیث میں گنتی نہیں کی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ 20 رکعت پر مبنی دلائل آپ حضرات کے سامنے میں رکھا ہوں۔ اب اگر سے 8 رکعت کی دلیل، اگرچہ جو حضرات 8 رکعت کے حائل ہیں، جو 8 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، کیا واقعتاً اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جس کے راوی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اس حدیث کی حقیقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ یہ ہے صحیح حدیث بخاری جلد نمبر 2۔ اس کے اندر جو حدیث انہوں نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر وہ باب سوم کے اندر حدیث نمبر 1888، اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ ذرا بغور سماعت فرمائیں۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ یہ سوال کرنے سائل کا سوال ہے۔ اب جواب دینے والے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جواب انہوں نے کیا دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، بغور سماعت فرمائیں اس حدیث کا مفہوم، اور حدیث کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں عربی کے اندر اور اردو کے اندر۔ غیر رمضان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، غیر رمضان۔ خود لکھنے والے حضرت اسماعیل بخاری جو اس حدیث کو لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے 4 رکعت ان کی خوبی اور طوالت کا کیا کہنا، پھر 4 رکعت وہ بھی حسن و طوالت میں بے مثال، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ حضرات اس حدیث کا ملاحظہ فرمائیں، اور جس چیز پر میں نے قلم رکھا ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے مینشن کیا ہے، بریکٹ کے اندر تہجد کا لفظ لکھا ہے۔ تہجد
بخاری کے لکھنے والے اس حدیث کے ذیل میں بریکٹ میں لکھتے ہیں تہجد کی نماز. آپ سماعت فرمائے ہوں گے. اب اس کی عربی حدیث آپ حضرات کے سامنے سماعت فرمائیں. حدیث نمبر 1888. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک سید المخبری ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن انه سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد فی رمضان ولا فی غیرہا. کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر ساری امت کی اماں فرما رہے ہیں یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعت یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسیہن وطولہن ثم یصلی 3 فقلت یا رسول اللہ آتام قبل ان تؤتر قال یا عائشہ ان عیونی تناکان ولا ینام قلبی. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 11 رکعتیں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے تھے. ان چاروں رکعتوں کی خوبی اور طوالت کا کیا کہنا. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، وہ بھی حسن و طوالت میں بے مثال. پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے. میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. اب اس حدیث کے اندر جو لفظ ایک تو 11 رکعتیں بتائی گئی ہیں اور اس کے اندر رمضان اور غیر رمضان کا لفظ لکھا گیا ہے غیرہ. تو میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو میرا آپ سے سیدھا سوال ہے. ساری امت اپنے آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، سمجھنے کا مادہ دیا ہے، علم سے نوازا ہے. تھوڑی آپ اپنے علم کا استعمال کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں. کیا یہ حدیث تراویح پر مبنی ہے یا دوسری نماز کی طرف متوجہ کرتی ہے جسے تہجد کہتے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد جو غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائیو. رمضان کے علاوہ اور دنوں میں کیا تراویح پڑھنے کا حکم ہے؟ کسی حال میں بھی حکم نہیں ہے. یا غیر کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے ہے. یہ حدیث نہ تو تراویح کے لیے ہے، یہ تو صرف تہجد کی نماز کے لیے یہ حدیث مبنی ہے. آپ حضرات کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے کہ حدیث کا نام سنتے ہی آپ جب سامنے بیٹھ کر بیان سنتے ہیں ان لوگوں کا تو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کا نام لے رہے ہیں. حدیث ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کو جو ہے حدیث کہتے ہیں. واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حدیث میں انہوں نے جو جیسا فرمایا ویسا کیا ہوگا. آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی علم کی کمی کی وجہ سے امت کو جو ہے ورغلا میں ڈالا جاتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر 8 رکعت بتا کر. لیکن میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو یہ جو حدیث جو ہے تراویح کی نہیں ہے، تہجد کی ہے. میں اس کے ثبوت میں سیم حدیث جنہوں نے حضرت اسماعیل بخاری صاحب نے اسی حدیث کو دوسرے عنوان یعنی تہجد کی شرح میں بھی یہی حدیث نقل کرتے ہیں. کتاب التہجد کے اندر سیم حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 1050 پر 6 سماعت فرمائیں. دیکھیے 1050 پر 6 باب تہجد کی جو ہے باب کے اندر انہوں نے سیم حدیث کو لایا ہے. 1050 پر 6 اس حدیث کے اندر بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ بھی ہے نا فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے. انہوں نے بریکٹ میں تہجد بھی لکھا ہے
11 رکعت پڑھتے تھے، یہی آپ کی نماز تھی۔ ان رکعت میں آپ اتنی دیر تک سجدے میں رہتے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص 50 آیت پڑھ لے، اور صبح کے فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر رہتے کہ مؤذن نماز کے لیے آپ کو بلانے آتا۔ اب سیم حدیث 11 رکعت والی نماز تہجد میں بھی لکھی ہے، اور جو ہے فضائل صوم کے اندر بھی وہی حدیث فرمایا ہے۔ اس کے اندر دونوں حدیثیں ایک ہی نقطے پر جو ہے ہم کو جو ہے یہ دعوت دیتی ہے کہ یہ حدیث تراویح کی طرف منسوخ نہیں، یہ حدیث جو ہے تہجد کی طرف جو ہے ہم کو دعوت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے ڈرو، امت کو جو ہے سیدھی راہ پر لے کر چلو، نہ کہ امت کو اپنی عیا کے خاطر امت کو نہ بھٹکاؤ۔ امت آج دین سے بہت کوسوں دور ہے، علم سے قاصر ہے، جو ملا جو کہے گا اسے جو ہے اپنے دامن میں تھما لے گی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملا حدیث کی بات کر رہا ہے، یا اللہ قال الرسول کی بات کر رہا ہے۔ بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، یہ ایک حدیث ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ جن سے پوچھو تو یہ ہے، وہ کہیں گے کہ یہ 8 رکعت کی نماز ہے۔ بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیکیاں بٹورنے کا یہ مہانہ دیا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو حدیث جو ہے 8 رکعت پر مبنی ہے، نہ کہ جو ہے 20 رکعت کی حدیث ہے۔ اسے جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے، یہ تراویح کی نماز نہیں ہے۔ براہ مہربانی اسے جو ہے آپ حضرات 8 رکعت کے بجائے 20 رکعت کی تراویح پڑھنا آپ پر سنت مؤکدہ۔ بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان کا مہینہ تراویح پڑھایا؟ نہیں محترم بزرگو، عزیز دوستو، میں اس کی شرح میں کچھ باتیں قرآن کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ اب قرآن شریف کا نزول کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت حاصل ہوئی۔ بغور سماعت فرمائیں، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ نبوت کے فرمانے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر اپنی عبادت کے لیے چلے جاتے، جب اللہ ان کو نبوت دینا چاہا تو سب سے پہلے وہی اتاری، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ نے یہ پہلی وحی اتاری، قرآن مجید کی پہلی وحی، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جب قرآن مجید اترا گیا اس وقت 27ویں شب رمضان کی تھی۔ تمام علماء کا اجماع ہے، تمام علماء کا قول ہے، امت کے تمام جمہور علماء کا، امت کا عقیدہ ہے کہ پہلی وحی رمضان کی 27ویں شب میں اتری۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، نزول قرآن کا 27ویں شب میں رمضان میں ہوا۔ ابھی رمضان کا مرسلہ، رمضان کا کوئی جو ہے قانون اللہ نے نہیں اتارا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ تھا۔ اترنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، قرآن کو ہم نے رمضان میں اتارا، بے شک اللہ کا کلام سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب کو یہ پہلی وحی اتاری۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی 23 سال کی تھی نبوت کے بعد، 10 سال مکی زندگی، 13 سال مدنی زندگی۔ اب یہ جو قوانین رمضان کے اندر فرائض، روزے کے اور نماز کے، زکوٰۃ کے، یہ جو فرائض اللہ نے قانون بنا کر اتارا، وہ مدینہ منورہ کے اندر 10 سال کی زندگی میں اتارا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی رمضان پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو احکامات اللہ نے نازل فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 سال قبل جو رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، اس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تمام مسائل کو رکھا، اور اسی وقت میں تراویح کا مسئلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی میں پڑھا تراویح، اور اسی سال کا آخری رمضان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی میں لمحہ بلمحہ قرآن مجید کا نزول فرمایا، بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ جب آخری قرآن کی آیتوں کو اتارا گیا، جب مکمل قرآن ہوا، اللہ نے فرمایا ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، اب کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ ہم نے اسے کتاب کی شکل کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ہم نے مکمل کر کے تمہیں سونپ دیا ہے قانون کو۔ وہ وقت تھا 27ویں شب ماہ رمضان کا، پہلی وحی اتری 27ویں شب ماہ رمضان کی تھی، تو مکمل قرآن بھی 27ویں شب ماہ رمضان کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلی وحی بھی رمضان میں اتری، اور مکمل قرآن کو 23 سالہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے زمینی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا کر قرآن کو ختم کر دیا، قرآن کو مکمل کر دیا۔ قرآن کا نزول ختم ہوا، وحی کا آنا بھی جو ہے ختم ہوا، قرآن جو ہے مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قانون بنا کر کہہ دیا کہ آج ہم نے دین کے قانون کو مکمل بنا دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر یہ قرآن کو کتاب کو نازل فرماتے۔ اب یہ آخری رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن جو تراویح پڑھائی تھی، 23ویں 25ویں 27ویں بھی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آئندہ رمضان اگرچہ میں زندہ رہوں گا، میری تمنا ہے کہ میں پورا مہینہ قرآن شریف کی تلاوت کروں اور تراویح پورا مہینہ پڑھاؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے صحابہ کے نزدیک۔ اس وقت حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین چاروں تھے، ہر پورے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا۔ اور ایک لفظ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے خدشہ ہے، مجھے نہ جو ہے اللہ سے اتساہ ہے کہ اگر میں یہ جو ہے پورا رمضان میں جو ہے تراویح پڑھا لیتا، خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو میری امت پر فرض بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس خدشے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمنا تھی کہ میں پورا مہینہ رمضان میں قرآن شریف کو تلاوت کروں، اور جو ہے اس میں جو ہے تراویح 20 رکعت جو ہے میں پڑھا ہوں، اور پورا مہینہ پڑھوں اور قرآن شریف کا مکمل کروں۔ یہ تمنا تھی، یہ صحابہ کے کانوں میں یہ آواز گونجی تھی۔ اسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے اس خلیفے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ طویل مدت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان کا مہینہ پانے کے بعد 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے 4 عمرے فرمائے، 1 حج فرمایا، 3 عمرہ الگ الگ فرمائے، 1 حج اور عمرہ ایک ساتھ میں فرمایا، 1 حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں آخری حج تھا، رمضان کا آخری رمضان اور آخری حج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے اللہ کی طرف کوچ کر گئے۔
اس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنے. ان کے دور خلافت میں صحابہ بھی 20 رکعت نمازیں الگ الگ ٹولی بنا کر مسجد نبی کے اندر پڑھا کرتے تھے. 20 رکعتیں پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو آپ نے جب صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ صحابہ بکھرے ہوئے الگ الگ ٹولیوں میں تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ارادہ فرمایا میں کیوں نہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کروں اور ایک امام کے پیچھے ان سب کو کھڑا کر کے 20 رکعت تراویح اور قرآن کا مکمل محاصرہ کر دوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دلی تمنا کو پورا کرتے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری تھے، حافظ قرآن تھے، قاری تھے، اتنے اچھے قاری تھے کہ جن کا چرچا ساری سعودی عربیہ کے اندر ہوا کرتا تھا، مدینہ کے اندر ہوا کرتا تھا. ابی بن کعب کے امامت میں اللہ کے اس خلیفہ دوم نے سب کو کھڑا کیا اور 20 رکعت تراویح با جماعت کا اہتمام فرمایا. خدا کی قسم اس دن سے آج تک ساری دنیا کے مسلمان اسے پڑھتے آ رہے ہیں. خدا کی قسم تا قیامت تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کوئی نئی بات اسلام میں حضرت عمر نے نہیں بتائی. جو کہنے والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ عمر بدعتی تھے، اللہ اکبر. اے مسلمانوں، اے دین کے دشمنوں، کان کھل کر سن لو. جس صحابی کو تم بدعتی کہہ رہے ہو ان کا مرتبہ دنیا اسلام میں کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کا اتباع کرنا جس طرح سے تم پر لازم ہے اسی طرح سے میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا تم پر لازم ہے. وہ عمر جس کی رائے زمین پر ہوتی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فیصلے اتارتے. جو عمر نے جو رائے دے کر بکھرے ہوئے قرآن کو جو مکمل بنانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو منا لیا. اللہ اکبر. تمہیں کس نے دیا یہ قرآن مجید کو مکمل کتاب کی شکل میں؟ کس نے دیا میرے بھائی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں یہ مکمل قرآن مجید کتاب کی شکل میں تھا؟ بکھرا ہوا تھا. جب بھی وہی لے کر آتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت دیگر کاتبوں سے لکھایا کرتے تھے. کئی صحابہ کے پاس کئی آیتیں پڑے ہوئے تھے. قرآن بکھرا ہوا تھا، مکمل کتاب کی شکل میں نہیں تھا. قربان جاؤ اس خلیفہ دوم کی رائے پر جنہوں نے امت کو ایک آسان کتاب کی شکل دلوانے میں مدد فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی. آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے میری رائے ہے، تمنا ہے کہ جو بکھرا ہوا قرآن ہے اسے ایک کتاب کی شکل دیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے تھے، آیات اترتے تھے، وہ سب جمع کرو. سب نے آیتوں کو جمع فرمایا. اب بات آئی کہ قرآن کی پہلی آیت، پہلی سورت کون سی ہونی چاہیے. ویسے تو قرآن کی نزول اقرأ باسم ربک سے شروع ہوئی. اب اگر اس کو پہلی آیت رکھیں گے تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا تذکرہ، کتاب کا سلسلہ ترتیل سے نہ ہوگا. اللہ کے اس بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرو جو ساری جہاں کا پالنہارا ہے، جو ساری کائنات کا پالنہارا ہے، جو ساری کائنات کا وجود کیا ہے، جس کے طفیل اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس اللہ کے نام سے قرآن کی ابتدا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتری تھی پہلی آیت اقرأ باسمی، لیکن قرآن کی آیت کو پہلی آیت سورہ فاتحہ کو رکھا گیا. اللہ اکبر کہ اللہ کی وحدانیت کے ذریعے سے، اللہ کی ایکتا کے ذریعے سے اس کتاب کا شروعات ہو جائے.
اس کتاب کا اتارنے والے کی جو حقیقت ہے اس لوگوں کو تک بیان کی جائے۔ یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی شروعات اللہ کے نام سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی ربوبیت سے، اللہ کی جو ہے کبریائی سے شروع کیا جائے۔ اسے کرنے والے خلیفہ دوم تھے۔ اب کہو کہ یہ بھی بدعت ہے؟ اللہ اکبر، قوم جوتے مارے گی تمہیں۔ یہ رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے اسے مکمل کیا، قرآن جو ہے کتاب کی شکل میں ہمیں دیا۔ دوسرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خرفان جاؤ اس خلیفہ دوم پر جن کی رائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا۔ منافقوں کا سردار ابی بن خلب جو ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے خواہش فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے اپنی چادر سے میرے باپ کا جو ہے کفن کریں اور اس کی جنازے نمازہ پڑھائیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آئے تھے، سب کو معاف کر دیا۔ اب جو ہے اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو سارے صحابہ کھڑے تھے۔ اللہ کے اس خلیفہ دوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے سے روکا، اپنے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن حاتم کو تھام لیا، فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ آپ کو تانے دیا کرتا تھا، آپ پر ظلم کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، آج تم ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہو، مت پڑھاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر خاموش رہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بڑھ کر پڑھا بھی لی اس منافق کی نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لیا۔ فوراً اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، استغفر اللہ تستغفر لہم 70 مرتا لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، دعائے مغفرت کرو ان لوگوں کے لیے، ان فاسقوں کے لیے، میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر اللہ کے اس خلیفہ دوم نے رائے بتائی کہ نہ پڑھو ان کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحمت للعالمین تھے، پڑھا دیا، لیکن اللہ نے اس رائے کے جو ہے فیصلہ اتارا کہ میرا عمر سچ کہتا ہے، یہ منافق تھا، یہ جو ہے منافقوں کا سردار تھا، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی جو ہے دعائے مغفرت کریں گے، استغفار کریں گے، اے اللہ کے رسول میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا، یہ تو جو ہے فاسقین میں ہے، یہ فاسقین قوم ہے، ہم اس کی جو ہے مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسے صحابی کی سنت کو تم ٹھکرا کر بدعتی کہتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، ایک راستہ دکھایا خلفائے راشدین نے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے لیے جو ہے کہا کہ یہ جنت کا پروانہ دے دیا تھا۔ جنت کا پروانہ 10 صحابیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ دنیا کے اندر کسی جو ہے کالج یا یونیورسٹی کے اندر جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، وہ خوشی سے خرم ہو جاتا ہے کہ میں نے ڈگری ختم کر لیا، میں ڈگری کا سرٹیفکیٹ لے لیا۔ ارے آخرت کی ڈگری اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جو فیصلہ کریں گے، وہ جنت کا فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ سرٹیفکیٹ 4 خلفائے راشدین کے سوا اور 10 صحابیوں کو کہ تم جنتی ہو، دنیا میں جنت کا پروانہ ملا تھا۔ ایسے جنتی کو تم بدعتی کہتے ہو؟ کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے منہ دکھاؤ گے روز قیامت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پر ہوں گے، اور اب کس منہ سے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پئیں گے؟ جن صحابی کو اللہ نے جنت کا پروانہ عطا فرمایا دنیا ہی میں، اس صحابی کو تم بدعتی کہو گے تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، بہت ہو گیا آپ کا، لوگوں کو گمراہ کرنا بہت ہو گیا۔ یہ فرقہ 100 سال سے ادھر بنا ہوا ہے، 1400 سال پہلے کوئی جو ہے ایسی جو ہے بدعت نہیں تھی، ایسی کوئی جو ہے
تفریقہ بازی نہیں تھی امت کو ورغلانے کے اندر۔ یہ جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی مبنی کہتے ہیں، قرآن سے بھی منکر ہے، حدیث کے بھی منکر ہے۔ کیوں؟ میں نے قرآن کی جو آیت ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں اللہ کے اس نبی کے صحابوں سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔ اب فرماؤ کہ جب اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہے اور تم اس سے ناراض ہو تو قرآن کے منکر ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہے، اگر تم ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو تم راہ راست پا لو گے، ہدایت ہوگے، فلاح پا جاؤ گے۔ اب تم جو ہے ان کو بدعتی کہو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کی انکار ہو گئی، آپ جو ہے اللہ کے کلام کے بھی انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکار۔ اب آپ کہاں بچ گئے؟ نہ تو اجماع میں بچ گئے، نہ تو جو ہے قیاس میں نہ رہے۔ اب پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، صحابہ کا جو ہے قیاس ہے کہ صحابہ نے ساری زندگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع 20 رکعت نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 20 رکعت نماز پڑھی گئی، تابعین نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، ساری امت اس وقت سے آج تک 20 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ساری امت، جمہور علماء کا، پوری امت کا اجماع ہے اس پر کہ 20 رکعت ہی صحیح ہے۔ تو آپ اب نہ تو خدائی ملے، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام، نہ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، منکر قرآن، منکر حدیث، منکر اجماع، منکر قیاس۔ اب تم بچے کہاں پر؟ اس لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اگر اسلام میں رہنا ہے تو اسلام کے پورے عقائد پر پورے کامل بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہ آدھا تیتر نہ آدھا بٹر بنو، پورے اسلام کی تابع داری کرو، میرے رسول کی تابع داری کرو، میرے خلفاء کی تابع داری کرو، صحابہ کی تابع داری میں اپنی زندگی کو اپناؤ، رسول کی اتباع کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکام ہیں، اسی کو اللہ کے کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، میں اسی ضمن میں پھر ایک خلفائے راشدین کی جو ہے ایک سنت آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے چلوں کہ آپ حضرات کو بتا دوں کہ جمعہ کی اذان پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی؟ صرف ایک اذان ہوتی تھی جو خطبے سے پہلے دی جاتی تھی۔ اب کیوں 2 ہو رہی ہے؟ یہ کس نے جو ہے اس سنت کو ایجاد فرمایا؟ آئیے ہم اس کی طرف ملاحظہ فرمائیں۔ میرے محترم بزرگو، عزیز دوستو، یہ سنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، تیسرے خلیفہ راشد۔ یہ کیوں ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ مسجد کے افتتاح میں قلیل تعداد تھی، قلیل تعداد یعنی تعداد میں وسعت نہیں تھی، لوگ آسانی سے نماز کی طرف آ جاتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، مدینہ کی آبادی جو ہے وسیع ہوتی چلی گئی، بازار بڑھتے چلے گئے، آبادی بڑھی چلی گئی، مسجدیں خالی ہوتی چلی۔ اب جو ہے خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ راشد تھے، فکر پیدا ہوئی کہ نمازیوں کو کس طرح سے مسجد میں لانا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کی ایک جو ہے مشورہ فرمایا، صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اس کے لیے کیا تجویز ادا کریں۔ تو آپ خلیفہ راشد سوم نے تمام صحابہ کی رائے سے یہ بات پر طے فرمائی کہ بازار میں جا کر اذان دی جائے۔ یاد رکھو، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں مومن مسلمان ایمان والا ہوں، صحیح حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں اذان دی گئی، مسجد مدینہ کے بازار میں جا کر اللہ کے اس خلیفہ سوم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، دوسری اذان جو ہے مسجد مدینہ کے بازار میں دی گئی۔ اس سے جو ہے
مدینہ کے بازاریں جب اذان سنی گئی، جس طرح سے اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم جمعہ کی نماز کے لیے آواز سنی جائے، اذان سنی جائے تو اپنے کاروبار کو بند کرو۔ یہ اللہ کا فرمان تھا۔ اسی بنیاد کو مد نظر رکھ کر اللہ کے اس بندے نے دوسری اذان کا جو ہے انعقاد کیا، بازار میں جا کر اللہ کے اس بندے نے، خلیفہ صوم نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان کا انعقاد کیا۔ اس سے لوگوں میں جو ہے نماز کا اہتمام، نماز کا وقت کا پتہ چلا، اور جو ہے اپنے کاروباروں کو بند کر کے نماز کی طرف، مسجد کی طرف آنے لگے، مسجد میں لوگوں کا اضافہ ہوا۔ اس وقت سے آج تک اس سنت کو ساری امت جو ہے تھامے ہوئی ہے۔ اس کی جو ہے دلیل بخاری شریف کی ایک حدیث صفحہ نمبر 125 کے اندر حدیث نمبر 877 پر نقل کی گئی ہے۔ حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی کے اس عمل کو ایسا نہیں ہے کہ صرف مکہ اور مدینہ میں تسلیم کیا گیا، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے جمعہ کے دن یہ دوسری اذان ثانی کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں ما دلیل۔ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کہیں گے، اسے بھی کہیں گے کہ عثمانی بدعت ہے، کہتے ہیں وہ تو بازاروں میں جا کر جو ہے اذان دیے تھے، آج تم بھی جا کر بازاروں میں اذان دے دو۔ ارے اللہ کے بندو، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقت کی اذان کہاں ہوتی تھی؟ مسجد کے چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مسجد کی چھت پر دیتے تھے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے چھت سے مسجد کے اندر لے کر آیا، اسی طرح سے عثمان غنی کی بازار کی اذان کو جو ہے مسجد کے اندر لے کر آئے امت محمدیہ کے جمہور علماء نے۔ اسے جو ہے اجماع کہتے ہیں۔ کچھ بھی پکڑو بدعت، خلفائے راشدین کا عمل بدعت، ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ مانو، کہاں مان رہے؟ کہاں؟ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بس اب اپنے طرف رہیے، امت کو ورغلا نہ کیجیے براہ مہربانی۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، دوسری جو حدیث میں نے ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث سنن ابن ماجہ میں لکھی گئی ہے کہ سنت خلفائے راشدین کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو ہے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ تھے آپ حضرات کے سامنے فضائل رمضان کے 2 عبادتوں کے فضائل اور مسائل کے اعتبار سے میں نے رکھا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے جو ہے اپنے خواہش و اقارب میں سماعت فرما کر دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک مسائل پر آپ حضرات کی متوجہ کرتے ہوئے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج جو ہے کئی مساجدوں کے اندر، میں کسی ملک کا نام لینا بھی نہیں چاہتا، کئی مساجدوں کے اندر امام صاحب تراویح جب پڑھاتے ہیں تو قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی ایک ہی فرقے کے حضرات کرتے ہیں، وہ کون سا فرقہ آپ جان سکتے ہیں؟ قرآن دیکھ کر پڑھنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں قرآن دیکھ کر پڑھے تھے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے اندر، آخری رمضان میں 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف کا دورہ کیا، سنے، اس وقت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دیکھ کر پڑھا تھا؟ نہیں میرے بھائی بزرگ۔ حناف کے نزدیک ہو یا پورے اماموں کے نزدیک ہو، قرآن نماز میں دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے پوری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ حناف کا مسئلہ بھی ہے اور پورے امام کا مسئلہ بھی ہے۔ کیوں؟ میں تم کو ایک ایک مسائل، ایک ایک جو ہے مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر لہ لہا حافظ، یہ قرآن کی آیت ہے۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اب حفاظت کیسے کریں گے؟ کہ اللہ زمین پر اتر کر قرآن مجید کو اپنے ذمے لے کر اس کی حفاظت کریں گے؟ نہیں محترم بزرگ دوستو، اسے ذریعہ امت کو بنایا، امت کے نوجوانوں کو بنایا۔ اے امت کے نوجوانوں، تم قرآن کو حفظ کرو، اپنے سینے کے اندر قرآن کو داخل کرو اور اس کا حفاظت تم کرنا ہے، قرآن کو سینے میں حفظ کر کر۔ اس لیے اللہ نے امت کو اس کا ذریعہ بنایا، اس لیے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اب لوگ قرآن دیکھ کر پڑھتے جائیں تو حافظ کہاں بنیں گے میرے بھائی؟ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کا فرمان کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا فرمان، نعوذ باللہ، میں کچھ الفاظ نہیں لینا چاہتا۔ اگر حافظ کی تعداد حفظ نہ کریں گے، قرآن کہاں باقی رہے گا؟ قرآن مٹتا چلا جائے گا سینوں سے۔ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا قرآن کو حفظ کرنے کے لیے امت کو، اور اس کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا ہے۔ اگر قرآن نماز میں دیکھتے پڑھتے چلائیں گے تو تراویح میں کون نماز پڑھائے گا؟ قرآن کا حفظ کون کرے گا؟ ہاں، قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک مثال۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی نماز کے اندر قرآن کو نہیں دیکھ کر پڑھا۔ کوئی ایک حدیث کا بھی کوئی جو ہے اب تک کوئی جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکا۔ کوئی نماز کے اندر، چاہے تراویح ہو، چاہے عشاء ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے فجر ہو، 3 جہری نمازیں، 2 عصری نمازیں، ظہر اثر، یہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، اور 3 نمازیں زور تلاوت قرات کرنا جو ہے فرض ہے۔ اس کے اندر کہیں بھی آپ کو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ تو صحابہ کے زمانے میں، نہ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی نے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھا۔ ایک دوسرا اس کا جو ہے مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 18 پاروے کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون والذین فی صلاتہم خاشعون۔ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ فلاح و پا گئے، مومن ہو گئے وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، وہ فلاح پا گئے۔ اب فرض کرو آپ جو ہے نماز کے اندر کھڑے ہیں تو نماز میں حکم ہے کہ آپ کی نگاہ سجدے کی طرف ہو جاوے۔ میں نے قرآن مجید کی وہ جو آیت پڑھی گئی، آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اپنی نگاہ جو ہے سجدے کی طرف رکھیں۔ اب نماز کے اندر آپ کی نگاہ جو ہے سجدے کی طرف ہونا لازماً ہے، اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ اب اگر ادھر ادھر دیکھیں گے، ہاتھ کو اٹھائیں گے، پڑھیں گے اور قرآن شریف کی تلاوت کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو آپ کی نگاہ قرآن شریف کی طرف ہوگی، سجدے میں نہ ہوگی، اور موچیں گے، ورق پلٹاتے رہیں گے اور قرآن کو رکھیں گے تو آپ کا خشوع کہاں باقی رہ گیا؟ آپ خشوع کے بجائے نماز میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ ایسی نماز اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نماز کے اندر خشوع نہیں وہ آسمان اور زمین کے اندر حائل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا اسلام میں جائز نہیں ہے دیکھ کر نماز کے اندر۔ تیسری دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں قرآن شریف کو پڑھنا نہیں جانتا، میں نماز میں قرآن شریف کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، اگر تم قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے تو نماز کے اندر جو ہے اللہ اکبر کیا کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا طریقہ سکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم نماز میں قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن دیکھ کر پڑھو، یہ نہیں کہا۔ قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن میں قرات فرائض میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن نہیں آتا وہاں پر ترک کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور نہ کہ قرآن دیکھنے کا جو ہے تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ تیسری دلیل۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز جو ہے ایک جامعہ عبادت ہے. سارے احکام جو ہے زمین پر فرض کیے گئے، لیکن اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفہ دیا گیا نماز کا. تو فرماؤ کہ نماز کی کیا حقیقت، کتنی وقت اللہ کے سامنے ہوگی اور اسے کیسے پڑھنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں بندہ کرتا ہے، موبائل بھی دیکھتا ہے، ساری دنیا کی قصے اس کے سامنے آتے ہیں، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، سر کا لفافہ ٹھیک کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہاتھ سے فین چھین لیتا ہے، آگے چل کر جاتا ہے. خدا کی قسم یہ نماز نہیں، نماز کے ساتھ مذاق، اللہ کے حکام کے ساتھ مذاق ہے. ارے اللہ کے بندو، اتنا پاک مذہب اللہ نے تمہیں دیا، اتنا پاک نبی اپنے دیا، جو پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں، کوئی ایسا نبی نہیں. وہ نبی جس نے پوری زندگی ہمارے لیے صرف کر دیا، ہر ایک طریقہ بتا کر دکھا دیا کہ ایسا ایسا کرو، ایسا ایسا کرنے پر تم نجات پاؤ گے، ایسا نہ کرنے پر اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. اللہ اکبر. نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو. سلو کما رأیتمونی صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تم ایسا پڑھو جیسا مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. نماز پڑھ کر دکھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ چوتھی دلیل. اب اس سے اور میں زیادہ کیا کہوں میرے بھائی اور بزرگ عزیز دوستو، ساری دلیلیں قرآن اور حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، اللہ کے اس نبی کی سنت کو آپ نے سامنے رکھا ہوں. میرے بھائیو صبر جاؤ، سنبھل جاؤ. امت آج پیاسی ہے، امت دین سے کوسوں دور ہے. نمازوں سے مسجدیں خالی کس لیے ہے کہ ہم نے امت کو بہکا کے رکھ دیا ہے، امت کو بڑے بڑے مسائل میں دما کے رکھ دیا ہے کہ ہم جو ہے صرف جو ہے قرآن اور حدیث کی جو ہے روشنی میں کچھ بات کہیں گے، وہ بھی جو ہے ڈھکوسلے حدیثیں امت کے سامنے پیش کریں گے. یہ جو ہے امت کو دھوکہ دینے والی اور حقائق سے بچا کر، حقائق سے جو ہے درکنار کر کر جو ہے اپنی منمانی حدیثوں میں جمع کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ان سے پوچھو کہ جو حدیث 8 رکعت کی حدیث ہے وہ صحیح حدیث پیش ہی نہیں کرتے. یہ حدیث کے ساتھ دھوکہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے، امت کے ساتھ دھوکہ ہے. بھائیو ایسے جو ہے جال میں نہ پھنسو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ. اللہ کے ڈرو، اللہ سے، اللہ کی اس ہولناک عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈرو جو اس کا ایندھن جہنم ہے، اور ایندھن جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، میں اس دن جہنم کو بھڑکاؤں گا انسانوں سے اور پتھروں سے، آگ جلے گی، اس سے بچو. میرے بھائیوں صحیح زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات کو اپنے سامنے رکھو، صحابہ خلفائے راشدین کی تابع داری کرو، ائمہ اکرام کی جو ہے تابع داری کرو، ان کی جو ہے بتائے ہوئے راستے پر زندگی کرو. اللہ تمہیں زندگی دنیا میں بھی کامیاب عطا فرمائے گا اور آخرت کی لامحدود آنے والی زندگی بھی آپ کی کامیاب بنے گی. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، جتنی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے کہی ہیں اس پر جو ہے عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے میری عزیزانہ گزارش ہے کہ اسے جو ہے اپنے خیش و اقارب میں سماعت فرماتے ہوئے اور جو ہے اپنے تمام رشتہ داروں میں سے شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 بچے ہوئے رمضان کے تمام فضیلت و برکات سے صحیح ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنے کی اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی اور اذکار کرنے کی اور خلفائے راشدین کی سنت کو اور نبی کی سنت کو اپنے زندگی میں لا کر اور تمام جو ہے اسلام کے فرائض، اسلام کے مسائل کا علم جاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسلام کے فرائض کا بھی علم ہونا اور اسلام کے جو ہے مسائل کا بھی علم ہونا انسان کے لیے لازم ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس لیے کہا گیا کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف 4 جو ہے ڈگریاں حاصل کر لیں اور جو ہے ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، یہ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو. اسلام کا علم، مسائل اور جو ہے فضائل کا علم بھی ہمارے لیے لازم ہے. اس لیے جو علم حاصل کرو، جو ہے بہکاوے ہوئے جو ہے غلط پروپیگنڈے عقائد کے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حکام، نبی کی سنت
خلفائے راشدین کی اتباع میں، تو آبا صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، صحابیات جو ہے مستورات سے میرا خاص جو ہے مؤدبانہ جو ہے گزارش ہے، مستورات اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے نمازیں پڑھیں۔ مسجدوں میں جانا جو ہے بے حیائی کی علامت ہے آج کے دور کے اندر۔ ہاں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ دور اور تھا، آج کا دور بہت ہی نازک دور ہے۔ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، براہ مہربانی اللہ نے اپنے کلام میں اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اے نبی اپنی عورتوں کو کہو کہ پردے کے اندر گھروں میں رہو۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، نبی کو متنبہ کیا جا رہا ہے، تو ہم کھیت کے کون سے مولی ہوں گے کہ ہم باہر جائیں اور مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھیں، مردوں کی جو ہے آواز کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے کان میں غیر مرد کی آواز کا جانا سننا بھی جو حرام، چاہے وہ قرآن کی آیت نہ کیوں نہ ہو۔ غیر محرم کی آیت کو، غیر محرم کی آواز کو سننا جائز نہیں ہے، اس لیے اپنے گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر نمازیں پڑھو، 20 رکعت تراویح پڑھو، صحابہ کے خلفائے راشدین کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔